नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, कुर्बानी के जानवर के ज़िबा के मुतालिक और कुर्बानी के जानवर के गोश्त की तकसीम के मुतालिक और कुर्बानी के जानवर के खाल के मुतालिक चंद एक मसाइल इस वीडियो के अंदर जिक्र करूँगा, इस इल्तजा के साथ कि मालिक कायनात इन मसाइल पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन मसाइल को शुरू करने से पहले एक अहम मसला जो मेरे दिमाग में काफ़ी अरसे से घूम रहा था उसको जिक्र करता जाऊं। वो मसला ये है कि अक्सर देखने में आया है कि जैसे ही 10 ज़ुल्हिज्जा होती है यानी यौम नहर कुर्बानी वाला जो दिन होता है, उस दिन अक्सर देखने में यह आया है कि बहुत सारे लोग कुर्बानी के जानवर को लेते हैं और ज़िबागाह की तरफ चले जाते हैं और जाकर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर देते हैं और ईद नमाज नहीं अदा करते। बिलखुसूस वो कसाब हजरात जो जानवर को ज़िबा करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, वो तो अक्सर सुनने में भी आया है और मुशाहिदा भी हुआ है कि सुबह की नमाज भी नहीं अदा करते और ना ही ईद नमाज पढ़ते हैं और जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरियाँ खिला के तैयार बैठे होते हैं। तो इसके मुतालिक एक मसला अहम समझ लें, हदीस में ये बात सराहतन वाज़ेह हुई है, जिन लोगों ने नमाज ईद नहीं अदा करनी उनकी कुर्बानी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। इतनी बात समझ लें। एक मशहूर हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन ईद नमाज अदा की। जब ईद नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह से बाहर निकले तो आपने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने कुर्बानियाँ कर ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में हुए और आपने फरमाया जिन्होंने कुर्बानी कर ली है ईद नमाज पढ़ने से पहले वो दोबारा कुर्बानी करें, और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की अब उनके लिए ये है कि उन्होंने ईद नमाज अदा कर ली है, अब ये है कि वो अब कुर्बानी करें और अल्लाह का नाम लेकर अपने जानवरों को ज़िबा करें। एक और हदीस भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईद वाले दिन कि आज यौम नहर है यानी 10 ज़ुल्हिज्जा है, आज हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो होगा ईद नमाज अदा करना यानी ईद नमाज को पढ़ना। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले में ताकीद फरमाई है कि मुसलमान कुर्बानी करने से पहले सबसे पहले ईद नमाज अदा करे और ईद नमाज अदा करने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाकर कुर्बानी अदा करें। और इसका इशारा खुद कुरान मजीद के अंदर भी मिलता है, जैसे कि मैंने सूरत तिलावत की सूरत कौसर, इस सूरत कौसर का अगर मुताला करें, इसको तर्जुमे को देखें तो अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता कर दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज अदा करें और कुर्बानी अदा करें। अब ये देखो, इसमें वाज़े तौर पर ये बात समझ आती है कि कुर्बानी को अदा करने से पहले यानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले सबसे पहले आपने नमाज पढ़नी है। वो नमाज से मुराद कौन सी नमाज है? बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसकी तरफ इशारा किया है कि यहाँ ईद मुराद है, ईद उल अज़हा मुराद है कि कुर्बानी अदा करने से पहले ईद नमाज अदा करें और ईद पढ़ने के बाद फिर जाकर कुर्बानी करें। तो इससे मसला ये वाज़ेह हो गया कि हर मुसलमान को चाहिए कि 10 ज़ुल्हिज्जा को सबसे पहले कुर्बानी के जानवर को ना लें, पहले जाकर ईद नमाज अदा करें। इसी तरह बिलखुसूस कसाब को कि वो खाम खा अपनी उजरत के लिए, अपने कारोबार के लिए नमाज ना छोड़ें, बल्कि जो वाजिब अल्लाह पाक ने लागू किया उसको अदा करने के बाद फिर जाकर आराम से सुकून से जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है वो देंगे। अल्लाह तबारक व तआला के वजूब को अदा करने के बाद, फ़राइज़ को अदा करने के बाद फिर जाकर अपने काम रोबार करें, अपने तिजारत करें और जाकर कुर्बानियाँ करें और जानवर को ज़िबा करें। अब आ जाते हैं दूसरे मसले की तरफ, जो है जानवर को ज़िबा करने का तरीका। जानवर को ज़िबा करने का जो मसनून तरीका है, उससे पहले कुछ जानवर की ज़िबा की शराइत हैं, उलमा ने जो अपनी किताबों में लिखी है उन शराइत को अच्छी तरीके से समझ लें। उलमा ने जानवर की ज़िबा करने की 5 शर्तें जिक्र की हैं, जिनमें से पहली शर्त यह है कि वो जानवर को ज़िबा करने वाला जो इंसान है वो मुवाहिद हो यानी मुसलमान हो या अहले किताब हो। किताब में इसका होने का मतलब यह है कि वो अल्लाह पाक पर तमाम उसके सिफ़ात कमाला के साथ यकीन रखता हो और अल्लाह पाक को मानता हो। तो इस सूरत के अंदर जब वो जानवर को ज़िबा करेगा तो जानवर हलाल होगा, वरना दीगर सूरत के अंदर वो जानवर हराम हो जाएगा, जानवर हलाल नहीं होगा। और जानवर ज़िबा करने की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि जानवर को ज़िबा करने वाला इंसान अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा करे।
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहुल कबीर, जिस तरह के अल्फाज आते हैं। बरहा अल्लाह का नाम लेकर जो शख्स जानवर को ज़िबा करेगा तो ये जानवर हलाल हो जाएगा, बशूरत दीगर ये जानवर हराम हो जाएगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 मकामात ऐसे हैं जिन पर जिक्र किया है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह पाक का नाम ना लिया गया उस जानवर को ना खाओ, यानी उसमें से कोई चीज़ भी ना खाओ, वो जानवर हराम होगा। और तीसरे नंबर पर जो जानवर की ज़िबा करने के मुतालिक शर्त है वो ये है कि जानवर को ज़िबा करने वाला इंसान उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चलाए, यानी हलक और लब्बा के दरमियान का जो हिस्सा है इस हिस्से पर छुरी चलाकर जानवर को ज़िबा करे। और ये जो शर्त है ये इस गैर इज़्तिरारी हालत में है, क्योंकि आम तौर पर कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो गैर इज़्तिरारी हालत में होते हैं, उनको ज़िबा ही किया जाता है या नहर किया जाता है। तो इस सूरत के अंदर जो मसला होगा वो मसला यही होगा कि जानवर को ज़िबा करने वाला इंसान उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर सुन्नत के मुताबिक ही उसको ज़िबा करे। अब यहाँ पर एक मसला और समझ लें, वो ये है कि जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने वाला इंसान है जानवर की गर्दन की 4 रगों को काटे। जानवर की गर्दन के अंदर टोटल 5 रगे होते हैं। एक हलक जो ग़िज़ा की नाली होती है, जो मोटी रग होती है, और दूसरे नंबर पर इससे पीछे जो राग होती है जिसको मर्री कहते हैं, इस राग को जो सांस वाली राग होती है इसको मर्री कहा जाता है, ये दूसरी राग होती है। फिर इन 2 रगों के दाएं और बाएं एक एक राग होती है, जो खून वाली रगें होती हैं इनको नवाजिज कहा जाता है। ये टोटल 4 रगें हैं। जानवर को ज़िबा करते हुए इन 4 रगों को काटा जाएगा और इन 4 रगों की पुष्ट में बिल्कुल गुद्दी के दरमियान एक सफ़ेद कलर की रग होती है जिसको मगज़ की रग कहते हैं। इस रग को नहीं छेड़ा जाएगा, इसको नहीं काटा जाएगा, बल्कि उलमा ने इसके रग के काटने को मकरूह कहा है। तो लिहाजा ज़िबा करने वाला इंसान इस चीज़ का खास ख्याल रखे कि जानवर को ज़िबा करते हुए जानवर की ये 4 रगें काटे और 5वीं रग को छुरी ना लगे। इसी वजह से उलमा ने ये मसला भी लिखा है कि जानवर को ज़िबा करने वाला इंसान अगर जानवर की गर्दन ही उतार दे, या जिस तरह के आजकल के ज़िबा के तरीके आए हुए हैं कि जानवर को झटके के साथ ज़िबा किया जाता है और उसकी गर्दन उतार दी जाती है, तो इस सूरत में जानवर जो होगा वो मकरूह हो जाएगा, जानवर हलाल नहीं होगा। जानवर के ज़िबा करने के मुतालिक जो 5वीं शर्त है वो ये है कि जानवर को ज़िबा करते हुए उसके ज़िंदगी के असरात भी नजर आएँ और उसके जिस्म से खून भी तेज़ी के साथ रवां हो निकले। यानी इंसान जब जानवर को ज़िबा करता है तो ज़िबा करते हुए उसकी हरकत या उसकी आवाज़ या उसकी सांस निकले, जिससे मालूम हो जाए कि ये जानवर पहले ज़िंदा था, अब इसकी जान निकली है। अगर किसी ने जानवर को ज़िबा किया लेकिन उसकी कोई हरकत, कोई चीज़ हिस्स महसूस ना हुई तो ये जानवर हराम होगा, ये हलाल नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी ने जानवर को तो ज़िबा किया लेकिन उसकी नालियां भी काटी, ये रगें तमाम काट दी, लेकिन इन रगों से खून नहीं निकला। अगर निकला तो इस तरह निकला जैसे कि आमतौर पर खून जिस गोश्त से खून सिमता है इस तरह का खून निकला, तो इस सूरत में भी ये जानवर हलाल नहीं होगा, ये जानवर हराम हो जाएगा। जानवर के ज़िबा के मुतालिक ये शर्त है कि जानवर की सांस भी निकले और उसकी हिस्स भी मालूम हो और उसका खून भी उसके जिस्म से तेज़ी के साथ निकल जाए। तो इन 5 शर्तों के साथ अगर कोई इंसान जानवर को ज़िबा करेगा तो वो जानवर हलाल हो जाएगा और ये 5 शर्तें पाई जानी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं तरीका समझे कि जानवर को ज़िबा करने का जो मसनून तरीका है वो क्या है। मसनून तरीका जो अहादीस मुबारका में आता है वो ये है कि इंसान जब जानवर को ज़िबा करने लगे तो जानवर को किबला रुख लिटा ले। किबला रुख लिटाने का मतलब ये है कि जानवर का जो सर हो वो दाईं तरफ हो, जानवर के जो पाँव हो वो बाईं तरफ हो। जिस तरह के हम कब्र के अंदर इंसान को दफन करते हुए लिटाते हैं, इसी तरह जानवर को ज़िबा करते हुए इंसान लिटाए और जानवर का जो चेहरा है वो भी किबला के रुख हो और ज़िबा करने वाला जो इंसान है उसका जो रुख हो वो भी किबला की तरफ हो। ज़िबा करने वाला इंसान छुरी को दाएं हाथ में पकड़ ले और फिर अल्लाह पाक का नाम लेकर इस जानवर को ज़िबा कर ले। ज़िबा करने से पहले ये मुस्तहब अमल है कि छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर ले और जानवर को खिला पिला ले और जानवर को ईज़ा और तकलीफ ना देने दे। ये बहुत सारी हदीसें आई हुई हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की ताकीद की है कि इंसान जो है ना ऐसे सारे अमल करते हुए जानवर को ज़िबा करे। फिर जानवर को एक ही झटके के रगे जो गर्दन की हैं वो काट दे और जानवर को ज़िबा कर ले। और जानवर को ज़िबा करने के मुतालिक जो मसनून दुआएं हैं अभी जिक्र मैं करूंगा, ये दुआएं भी पढ़ ले। ये दुआएं बाद में भी पढ़ सकता है, पहले भी पढ़ ले। ज़िबा करते हुए जो है वो ख़ास तौर पर अल्लाह पाक नाम ले। ज़िबा करते हुए दुआ ना पढ़े, ज़िबा करते हुए सिर्फ तकबीर कहे। ज़िबा करने से पहले या ज़िबा करने के बाद जिस तरह चाहे दुआएं कर सकता है जो मसनून दुआएं किताबों के अंदर वारिद हुई हैं। और चंद एक ज़िबा के मुतालिक मकरूहात भी उलमा ने अपनी किताबों में लिखे हैं, उन मकरूहात को भी समझ लें अच्छे तरीके से। ज़िबा करने के जानवर के ज़िबा के मुतालिक जो मकरूहात हैं वो ये हैं
کہ انسان جانور کو غیر اضطراری حالت میں جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، انسان اس جانور کو حلق کے علاوہ کسی اور جگہ سے کاٹے، یعنی گردن میں جو لبا اور حلق کے درمیان کا حصہ ہے جو ذبح کرنے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر چھری چلا کر انسان اس جانور کا خون نکال کر انسان اس جانور کو ذبح کر لے تو اس صورت میں بھی جانور جو ہوگا وہ مکروہ ہو جائے گا اور یہ جانور کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن ہی اتار دے تو اس صورت میں بھی جانور مکروہ ہو جائے گا، یعنی ایک ہی جھٹکے کے اندر اگر کسی نے جانور کی گردن ہی اتار دی تو جانور مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے متعلق اتنی بات سمجھ لیں، یہ ہے انجانے میں اگر کسی انسان نے چھری چلائی اور جانور کی گردن اتر گئی تو یہ جانور حلال ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی انسان نے جانور کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، ایک ہی جھٹکے کے اندر اس طرح ذبح کیا تو اس صورت میں یہ مکروہ ہوگا۔ غیر ارادی صورت میں یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ غیر ارادی صورت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے چھری چلائی، چھری اتنی تیز تھی کہ چلاتے ہی جانور کی گردن ہی الگ ہو گئی اور یہ اس کی نیت نہیں تھی، یہ چاہتا تو نہیں تھا لیکن الگ ہوگی تو اس صورت میں جانور حلال ہوگا بلا کراہت اور جانور کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی اس کے اندر ابھی سانس موجود ہے، حرکت موجود ہے اور جانور کی کھال وغیرہ اتارنے لگ جانا یا جانور کے کسی حصے کو کاٹنے لگ جانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور کا سانس نہ نکلے، جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی حس ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک جانور کو نہ چھیڑیں بلکہ اچھے طریقے سے جانور کی جان نکل جائے تب جا کر جانور کی کھال وغیرہ اتاریں۔ اور اسی طرح علماء نے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا، جیسے کہ عام طور پر ہم جو جانور کو گردن کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، لیکن کسی انسان نے اگر جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا شروع کر دیا تو اس صورت میں بھی یہ جانور مکروہ ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کے اندر آتا ہے وہ مسئلہ کہ جو مشین کا ذبح آج کل چل رہا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جانور کو کھڑا کر اس کی گردن کے اوپر جو ہے نا بلیڈ چلایا جاتا ہے، جس سے اس کی سر جو ہے نا وہ تن سے الگ ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے نا گر پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ دونوں صورتیں مکروہ پائی جائیں گی، جانور کی گردن بھی الگ ہو جاتی ہے، مکروہ رگ بھی کٹی جاتی ہے اور جانور کی گردن کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی گدی کی طرف سے یہ بلیڈ چلایا جاتا ہے، یہ چھری چلائی جاتی ہے جس سے جانور مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ جانور کے جو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو لٹا کر اس کی گردن کے اوپر چھری چلائی جائے اور چلانے والا انسان ارادے کے ساتھ اس پر اللہ پاک کا نام ملے۔ اور اسی طرح جانور کے ذبح کے متعلق ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ کسی جانور کو غیر دھاری دار آلے کے ساتھ کاٹا جائے، یعنی ذبح کیا جائے۔ مثال کے طور پر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو چھری یا بلیڈ یا ایسے دھاری دار آلے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے جو تیز ہو، لوہے والا ہو، جس سے اس کی رگیں تمام کٹی جائیں۔ لیکن اگر کسی انسان نے ان دھاری دار آلے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کسی اور چیز سے کاٹا جس میں دھار نہیں ہوتی اور تکلیف ہوئی جانور کو تو یہ صورت بھی مکروہ ہو جائے گی جانور کی ذبح کرنے کی، اور یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح جانور کے مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ جانور کو تکلیف پہنچا کر اس کو ذبح کیا جائے۔ کئی ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جانور کو ایسا ذبح کیا جائے، جانور کو بار بار ذبح کیا جائے، جانور کو تھوڑا سا ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے، تو بہت ساری مکروہات ایسی ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں جانور کو تکلیف پہنچا کر اس کو ذبح کیا جائے، یا چھری کو تیز نہ کر کے اسی طرح جس طرح چھری پڑی ہے اس حالت میں اس کو ذبح کر دیا جائے اور چھری کو بڑی طاقت کے ساتھ زور لگا کر چلایا جائے تو یہ مکروہ ہوگا، اور یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس صورت کے اندر بھی جانور مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی جانور مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کھانے کی ذبح نہیں ہو جائے، یعنی یہ عمل جو کیا ہے یہ عمل مکروہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لیا جائے، جیسے کہ عام طور پر ہمارے دیہاتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب جانور کو کساب وغیرہ جو دیہات کے کساب ہیں وہ ذبح کرنے لگتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ یا اللہ اکبر سنت خلیل اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر سنت خلیل اللہ وغیرہ، اللہ پاک کے نام کے ساتھ ان انبیاء کے نام بھی لیتے ہیں، تو اس طرح یہ مکروہ ہو جائے گا جانور۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو منع کیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کا بھی نام لیتے ہوئے جانور کو ذبح جب کیا جائے گا، اللہ کا نام اگر نہ لیا تو جانور حرام ہوگا، لیکن اللہ کا نام تو لیا لیکن ساتھ کسی اور کا بھی نام لے لیا تو اس صورت میں یہ جانور مکروہ ہوگا۔
تو یہ چند ایک وہ صورتیں تھیں جو جانور کو ذبح کے متعلق مکروہ تھیں اور ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اب آئیں چند ایک چیزیں وہ ہیں جو جانور کے ذبح کے متعلق آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور صحیح حدیث میں وارد ہیں، اور ان کا رعایت رکھتے ہوئے اس طریقے کے مطابق ہی ذبح کیا جائے۔ نمبر 1، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لو۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگوں والا دمبا جو ہے نا وہ ذبح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ چھری لے کر آؤ، میں چھری لے کر آیا، آپ نے فرمایا اس کو تیز کرو، تیز کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس کو ذبح کیا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو۔ ہاں، یہ عمل جانور کو لٹانے سے پہلے ہوگا، جانور کو لٹانے کے بعد نہیں ہوگا۔ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لو اور اچھے طریقے سے اس کو سنبھال لو، اور تیز کرنے کے بعد پھر جانور کو ذبح کرو۔ اور جانور کے آداب کے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یعنی قربانی کا جو جانور، یعنی جو انسان قربانی کر لائے تو جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر وہ ذبح کرنے کے طریقہ جانتا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر کسی سے ذبح کروائے، لیکن اس وقت موجود ہو۔ ایک حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت اس وقت موجود ہوں اور اپنے موجودگی میں یہ جانور کو ذبح کریں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے یا تو انسان جانور کو خود ذبح کرے، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو پھر جانور کو جو ذبح کر رہا ہے اس کو اجازت دے کر اس کے ساتھ کھڑا ہو اور تب جا کر جانور کو ذبح کروائے۔ اور اسی طرح علماء نے جانور کے ذبح کے آداب کے متعلق ایک ادب یہ بھی بتایا کہ جانور کے سامنے چھری کو نہ تیز کیا جائے اور نہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح کیا جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب جانور ایک اکیلے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ لیکن اگر قربان گاہ میں جہاں جانور کثرت کے ساتھ ذبح ہو رہے ہوتے تو اس صورت میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن گھروں کے اندر جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو باقی جو جانور جن کو ذبح نہیں کرنا ان کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ الگ کوئی سی جگہ پر جا کر جانور کو ذبح کیا جائے، اور پھر جانور کو ذبح کرتے ہوئے لٹائے اس انداز میں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور بڑے نار و مناسب طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے جانور کو لٹا کر اس کو ذبح کرے۔ اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو کھلا پلا بھی لے، یہ بھی جانور کے ذبح کے آداب کے متعلق ہے، یعنی بغیر کھلائے بغیر پلائے بھوکے جانور کو ذبح نہ کرے قربانی کے لیے، بلکہ پہلے کھلا پلا لے اور پھر جانور کو جا کر ذبح کرے۔ اسی طرح جانور کے ذبح کرنے کے متعلق ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جانور کو دائیں ہاتھ کے ساتھ ذبح کرے۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹائے، جیسے کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے اور ان کو قبلہ رخ لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا، اور پھر ذبح کرنے کے بعد دعائیں بھی کرے، ذبح کرنے سے پہلے بھی دعا کرے، یہ بھی عمل مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اس طرح کی دعائیں بہت ساری ملتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کی، اور چند ایک آیتیں بھی قرآن مجید کی ملتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں یا یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ دعائیں کی۔ بہرحال ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب کے مطابق طریقے کے مطابق انسان جانور قربانی کا ذبح کرے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف کہ قربانی کے جانور کو ہم نے ذبح تو کر لیا، لیکن اب آ گیا اس کے گوشت کے متعلق کیا مسئلہ ہوگا۔ اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ قربانی کا جو جانور ذبح کیا آپ نے، ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کے آپ مالک ہیں، جس طرح چاہیں اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، خود نہ کھائیں، جو چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مسنون اور مستحب طریقہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ اس طرح ہے۔ اب طریقہ جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے
کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو سارا گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے گھر میں رکھو اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو، اور ایک حصہ جو ہے نا فقراء غریب جو ہے نا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر لو۔ اور یہ جو طریقہ ہے نا اس کی طرف اشارہ خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جہاں سورۃ حج کے اندر قربانی کے گوشت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے، وہاں یہ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُودُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ وہاں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تم جانور کو قربانی کے جانور کو ذبح کر لو تو پھر اس جانور کے گوشت کو خود کھاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو مانگنے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے نہیں آتے۔ تو اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور غریبوں میں بھی تقسیم کرو جو مانگنے آئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مانگنے نہیں آتے لیکن مستحق ہیں۔ تو اس ترتیب سے علماء فرماتے ہیں کہ جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ان 3 لوگوں کو یعنی اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے حصہ قربانی کا نہیں رکھا، قربانی نہیں کی لیکن وہ مانگنے نہیں ہے، ان کے گھروں تک پہنچائیں، اور باقی جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے مطابق جانور کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اور اسی طرح اگر جانور کے جو گوشت ہے نا اس کو بیچا بھی نہیں جائے گا، اجرت کے طور پر بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ قصاب وغیرہ جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو کھال اتارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو بنانے کے لیے گوشت کو آتے ہیں، تو ان لوگوں کو جانور کا جو گوشت ہے نا وہ اجرت کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔ ہاں تحفے کے طور پر آپ جو چاہیں دے سکتے ہیں لیکن اجرت کے طور پر گوشت کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ قربانی کے جانور میں شریک ہوتے ہیں یعنی بڑا جانور ذبح کیا اور اس کے ساتھ ہی سے رکھے، اب ان لوگوں کے متعلق جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگا، لیکن ان کے گوشت کے تقسیم کی جو صورتیں ہوں گی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس طرح کریں کہ پورے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ نکال کر غریبوں کو تقسیم کر دیں، باقی جو 2 حصے ہیں ان کو پھر ملا کر 7 حصے کیے جائیں، اور برابر 7 جو حصے دار ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ لیکن یہ جو تقسیم کرنا ہوگا گوشت کا یہ اندازے کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ تول کر وزن کر کے ہر چیز کو ملا کر برابر ان کے حصے کر کے 7 حصے کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پہلے سے ہی جانور کے 7 حصے کر دیا جائیں، ہر شریک کو اس کا حصہ دے دیا جائے، اور وہ جا کر خود اپنے گھر میں جانور کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے رکھے، ایک غریبوں میں تقسیم کرے اور ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کر لیں وہ جائز ہوگا، اور اس ترتیب کے مطابق گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں اس میں کہ جانور کا جو گوشت ہے اس گوشت کو بیچا نہیں جائے گا، کسی صورت میں ایک ٹکڑا بھی اگر گوشت کا بیچ دیا گیا تو جو بیچی ہوئی رقم ہے اس کو صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس رقم کو اگر آپ نے اوپر استعمال کیا تو وہ گوشت جو قربانی ہے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب جانور کا گوشت تقسیم بھی ہو گیا اور جانور کا گوشت گھر بھی آ گیا۔ اس جانور کے گوشت کو جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، امیر غریب ہر بندہ اس کو استعمال کر کے اس کو پکا کر اس کو کھا سکتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھو میں ایک چیز کو کھانا جائز ہے، لیکن سوائے 7 چیزوں کے علماء فرماتے ہیں کہ ان 7 چیزوں کو کھانا یہ حرام ہوگا۔ یعنی اس طرح سمجھیں کہ جانور کے گوشت کے اندر 7 چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ نمبر 1 دم مسفوح، یعنی جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو خون نکلا یہ حرام ہوگا۔ نمبر 2 ذکر، یعنی جانور ہے تو اس کا آلو تناسب، اور اگر جانور مرد ہے تو اس کی پیشاب کی جو جگہ ہے وہ بھی حرام ہوگی، اس کا استعمال کرنا کھانا بھی حرام ہوگا۔ نمبر 3 خصیے، یعنی نر جانور کو اگر ذبح کیا تو اس کے جو خصیے ہوں گے وہ بھی حرام ہوں گے۔ نمبر 4 جانور کا مقعد، یعنی وہ جانور جس کے گوبر کی جگہ ہے، پیشاب کی پخانے کی جو جگہ ہے اس کو بھی کھانا یہ حرام ہوگا۔ نمبر 5 جانور کے غدود۔ اب اس غدود کے متعلق علماء جو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ریڑھ والی جو ہڈی ہے، اس ہڈی کے اندر ایک سفید قسم کا مادہ ہوتا ہے جو لیسدار مادہ ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور نمبر 6 جانور کا مثانہ، یعنی وہ جگہ جس جگہ پر جانور کا پیشاب سٹور ہوتا ہے اس کو بھی کھانا حرام ہوگا۔ لیکن بالاتفاق علماء کا اس مسئلہ ہے کہ جانور کی جو اوجری ہے یہ حلال ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دھونے کے بعد یہ جائز ہوگی، لیکن مثانہ جو ہوگا جانور کا یہ حرام ہوگا۔ اور لاسٹ اور
اور آخری نمبر پر آتا ہے نمبر 7 جانور کا پتا، یہ بھی کھانا حرام ہے، چونکہ یہ پتا جو ہے نا اس کے اندر زہر ہوتی ہے، انسان کی صحت کے مفید نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ جانور کا مکمل گوشت آپ استعمال کر سکتے، کھا سکتے ہیں۔ اب آخری نمبر پر آ جاتے ہیں جانور کی کھال کے متعلق مسائل۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب جانور کی کھال اتار دی جاتی ہے تو اس کھال کو کیا کریں، لہٰذا یاد رکھیں اس کھال کے متعلق جو آپ کے اوپر احکامات لاگو ہیں وہ 3 ہیں، یعنی ان 3 میں سے جو چاہیں آپ کھال کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کھال کو خود استعمال کریں۔ خود استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کھال کی کوئی چیز بنا لیں، مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، کوئی مشکیزہ بنا لیں، کوئی چیز بھی اس کے بنا کر اپنی ذاتی ضرورت میں لے کر آئیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جانور کی کھال کو ہدیہ کر دیں، یعنی اس جانور کے جو آپ نے ذبح کیا ہے اس کی کھال کو اتار کر کسی کو دے دیں، چاہے امیر کو دے دیں چاہے غریب کو دے دیں۔ اس کا جو حکم ہوگا وہ گوشت کا حکم ہوگا، جس کو چاہیں اپنے رشتہ دار کو دے دیں، اپنے بیٹوں کو دے دیں، جس کو چاہیں آپ اس جانور کی کھال کو اتار کر دے دیں، اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہوگی، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ آتی ہے صدقہ، یعنی اس جانور کے جو کھال ہے اس کو کسی کو دے دیں، کسی مسکین غریب کو دے دیں صدقہ سمجھ کر، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ تو تھا جانور کی کھال اگر آپ نے بیچی نہیں، لیکن اگر جانور کی کھال کو بیچ دیا تو پھر اس صورت میں صرف ایک ہی صورت باقی رہ جائے گی، وہ ہوگی صدقہ، یعنی اس جانور کی کھال کو بیچنے کے بعد جتنی بھی رقم آپ کے ہاتھ میں آئی اس رقم کو آپ کسی مسکین غریب کو دیں گے، صدقہ کریں گے، اور یہ جو صدقہ ہوگا اس کا نصاب زکوٰۃ والا نصاب ہوگا، اس کا مصارف جو ہوں گے وہ زکوٰۃ والے مصارف ہوں گے، یعنی کسی کو تملیک میں دینا، یعنی کسی کو مالک بنانا یہ لازم ہوگا، لہٰذا جانور کی کھال کو بیچنے کے بعد اس کی رقم کو کسی مسکین کو دینا واجب ہو جائے گا۔ یہ تھے جانور کے متعلق چند ایک مسائل۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔